اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ایمبیشن کی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایمبیشن ورسز اپارچونسٹک تھنکنگ یا اپارچونزم جس کو آپ کہتے ہیں۔ میں اس کو نیگیٹو پازیٹیو تو لیبل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ذرا اور طرح کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، ایمبیشن تو میں نے جیسے کہا نا کہ ہر شخص کی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، طریقہ کار ویری کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ محنت کر کے اسٹریٹیجیکلی اپنے آپ کو، یعنی خود کو بھی ڈیولپ کر کے، اپنے حصے کے کام کر کے وہ گرو کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اتنا لمبا اتنی مشقت کون کرے، کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، افسر کی خوشامد کر لیں، اس کے گھر تحفہ پہنچا دیں، جتنا بھی اس سے خوشامد اس کی جس شکل میں کر سکتے ہیں کر لیں، اور کسی طرح ترقی کر لیں۔ ترقی شاید دونوں کر بھی لیتے ہیں، جو میں نے ان اے لانگ لائف میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ بھی ترقی کر لیتے ہیں جو خوشامد کرتے رہتے ہیں اور کافی عرصہ سسٹین بھی کرتے رہتے ہیں، چونکہ اور ڈپینڈ کرتا ہے کس ماحول میں ہیں وہ۔ یعنی اگر وہ ایسے کسی ماحول میں ہیں جہاں پہ پرفارمنس کے کرائٹیریا سخت نہیں ہیں یا جہاں پرفارمنس معیار نہیں ہوتی، وہاں پر یہ بہت کامیاب طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پہ گورنمنٹ جابز تو بے شمار ایسی ہیں نا، زیادہ تر ایسی ہیں جہاں پہ پرفارمنس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ کوئی پلٹ کے نہیں پوچھتا کہ آپ نے ساری عمر کیا کیا ہے، آپ نے بڑے بڑے سرکاری افسران سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ آخر آپ نے ماشاءاللہ 35 سال جاب کر کے آپ نہایت باعزت طریقے سے بڑی سینئر پوزیشن سے ریٹائر ہوئے ہیں، تو آپ نے کیا ہے ساری عمر؟ آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ یعنی اس پورے سسٹم میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو وہ زیرو نکلے گی موسٹ کیسز میں، کیونکہ ہمارے تو سرکاری جو نظام ہے، خاص طور پہ جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں، اس کا تو ہال مارک یہی ہے کہ سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے۔ خبردار جو کسی چیز کو چھیڑا تو بس جو چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے سسٹم کو دھکا لگانا ہے۔ فائل آئے گی، اس پہ لکھنا ہے پلیز ڈسکس، اس کے بعد وہ پھر گھومتی پھرتی رہے گی، پھر واپس آ جائے گی، پھر اس پہ کسی طرح کا نوٹ پھر لکھ دیں گے، ایک آدھ آبزرویشن دے دیں گے کہ مائی آبزرویشن از دس پلیز نوٹ، وہ پھر اس کے بعد گھومتا پھرتا رہے گا، تو کافی عرصہ اسی میں گزر جائے گا اور فیصلہ کرنے کی گھڑی نہیں آئے گی، کیونکہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے اور فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا اجازت ہے بھی تو فیصلہ کرتے نہیں۔ اور یہ گریجولی ان دا لاسٹ سیورل ایئرس یہ چیز بہت زیادہ ہوئی ہے، اور اس لیے زیادہ ہوئی ہے کہ ہر شخص کو فکر ہے، کیونکہ پولیٹیکل الائنڈ ہو گئے نا لوگ۔ یہ ایسے جملہ معترضہ ہے بیچ میں، لیکن میں صرف آخری بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ساری بیوروکریسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور گورنمنٹ کے آفیشلز جو تھے سینئر، وہ سب پولیٹیکلی الائن ہو گئے کسی نہ کسی کے ساتھ، کیونکہ اس میں ان کو یہ فائدہ نظر آتا تھا کہ ان کی گروتھ تھی، ان کو نئی پوزیشنز ملتی تھیں، موٹی اسامیاں ملتی تھیں اور کئی بینیفٹس ملتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ بجائے چپ چاپ نوکری کرنے کے پولیٹیکلی الائن ہو جائیں، کوئی ایکس پارٹی کے ساتھ مل گیا، کوئی بی پارٹی وائی پارٹی کے ساتھ مل گیا، کوئی زی پارٹی کے ساتھ مل گیا، لہٰذا ان کی وجہ سے انہوں نے ترقی کر لی۔ اب اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ جب ایکس پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور وائی پارٹی آ گئی، تو وائی پارٹی نے پھر ان کو ہٹا کے اپنے لوگوں کو لانا شروع کر دیا، اور پھر جب زی آ گئی تو انہوں نے ان دونوں کو ہٹا کے اپنے لوگ لانے شروع کر دیے۔ تو یہ ایک میوزیکل چیئر کا قصہ ہے جو چل رہا ہے۔ اینی وے، ہم تو بات کر رہے ہیں جو ہمارا نارملی جو بڑا سیگمنٹ ہے، جو پرائیویٹ سیٹ اپ ہے، جس میں لوگ، وہاں بھی اپرچونٹیز بہت ہیں، وہاں بھی افسروں کی خوشامد بہت ہے، اور وہاں بھی لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ بغیر کام کیے ترقی کر لیں۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ بہت ساری ایسی جابس میں پرائیویٹ سیکٹر میں پرفارمنس چاہیے، اور پرفارمنس کے بغیر بہت زیادہ زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دو سٹیپس تو لوگ ترقی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ تھوڑے لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، اور پھر ڈیپینڈس کہ پیچھے کتنا اسٹرانگ ہاتھ ہے۔ میں آپ کو اگر انٹرنیشنل لٹریچر سے اگر میں آپ کو کوٹ کروں تو جو پہلے ٹرم چلتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے، آپ کے آرگنائزیشن میں، آپ کے آس پاس، آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بھی
آپ کا یعنی مینٹور ہونا چاہیے جو آپ کو مستقل ایڈوائز کرے، آپ کو ڈیولپ کرے، گروم کرے اور آپ کو بتاتا رہے کہ ترقی کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. یہ مینٹورنگ تھی، اور یہ مینٹورنگ جو تھی یہ سب انٹرنیشنل لٹریچر میں ڈسکرائبڈ تھی. اب ذرا لوگ اور اس سے آگے نکل گئے ہیں. اب جو لٹریچر میں ڈسکرائبڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنی آرگنائزیشن میں کوئی اسپانسر ہونا چاہیے. اب اس اسپانسر کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے راستے ڈھونڈے، وہ آپ کے لیے پوزیشنز ڈھونڈے، نہیں ہیں تو کریٹ کروائے، اور مستقل یعنی آپ کو اٹھا کے بٹھائے وہاں پہ. اب وہ اس پہ آ گئے ہیں ایکچولی کہ جی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر یہ بڑا نہایت ضروری ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اسپانسر ہونا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے وہ جو اس کا ناول ہے نا آرتھر ہیلی کا اسٹرانگ میڈیسن، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ اس کا ایک ناول ہے، بڑا پرانا ناول ہے وہ بھی، اس پہ مووی بھی بنی ہوئی ہے. اس میں بھی یہ ڈائلاگ ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کی بیک پہ سوار ہو جائیں جو بڑی تیزی سے گرو کر رہا ہو، کیونکہ جیسے جیسے وہ گرو کرتا جائے گا آپ کو بھی کرواتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ بات اب اتنی سچی نہیں رہی، کیونکہ اب لوگ بڑے خود غرض ہو گئے ہیں، وہ اپنی بیک پہ سوار نہیں کرتے، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں ضرور. ٹھیک ہے. یعنی ان کو استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے اپنا ایک گروپ بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس گروپ سے اپنا جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں. یہ ذرا اس دور کی باتیں جب لوگ ایک ہی جگہ جاب شروع کرتے تھے اور وہیں سے آخر میں ریٹائر ہو کے نکلتے تھے. اب اس طرح کا معاملہ کم ہے، اور بہت کم ہے کہ لوگ اتنے ایسے ہوں کہ جنہوں نے ایک ہی جگہ جاب شروع کی ہو. ان موسٹ آرگنائزیشن، ان موسٹ انڈسٹریز آپ کہہ لیجئے. کچھ اور طرح کے کاموں میں ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ جہاں گئے تھے وہیں سے نکلے. سرکار میں تو ہے، وہاں تو ریٹائرمنٹ پہلے دن سے یعنی یہ توقع ہوتی ہے نا کہ باعزت ریٹائر ہوں گے. اینی وے، سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی حل ہے، یعنی اپارچونزم اور اسٹریٹجک ایمبیشن کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نیٹ حل نہیں ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. آپ کو اپنا کام اتنا اچھا کر لینا چاہیے کہ آپ اور اپنے آپ کو اتنا ایکسلنس پہ لے جانا چاہیے. یعنی میں 3 چیزیں ریکمینڈ کروں گا. ایک یہ کہ اپنے اندر ایکسلنس پیدا کرنے کی کانسٹنٹلی کوشش کیجیے، اور ہر جو کام آپ کے ذمے ہے، جو بھی آپ کا ٹریڈ ہے، جو بھی جس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ ہیں، اس میں اپنے آپ کو ایکسلنٹ بنانے کی کوشش کیجیے. آرڈنری، گڈ، ویری گڈ تک مت رہیے. نمبر 1. نمبر 2، کانسٹنٹلی نہ صرف کام کیجیے بلکہ اپنا کام شیئر بھی کیجیے، ڈسپلے بھی کیجیے، پروجیکٹ بھی کیجیے. ایکسپریس کریں، اس کو بتاتے رہیں ہیلو مہانوں سے کہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کر رہے ہیں. آپ کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے ہیں، خدا نخواستہ آپ ایکچولی کام کر رہے ہیں. اینڈ 3، گارڈ یور سیلف. یعنی جہاں جہاں آپ لگتا ہے کہ آپ کا حق مارا جا رہا ہے، وہاں پہ یو نیڈ ٹو ٹیک سم کائنڈ آف اے اسٹینڈ، یو نو. اور دیکھیے، اسٹینڈ لینے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ لڑنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بس اسٹینڈ لینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ڈسنٹ پولائٹلی ان اے پراپر مینر آپ رجسٹر کرتے ہیں، اور آپ کوئی نہ کوئی اس بات کو ڈسکشن میں لا کے اس طرح سے کنکلوڈ کرواتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیلے بھی آ گئی ہے تو کم از کم اگلی دفعہ یو ول ناٹ بی اوور لکڈ ایکچولی. سو یہ 3 کام آپ کر لیجئے. ایکسلنس پہ قائم رہیے، اپنے حصے کے کام بہت اچھے کیجیے، اور اپنی سچویشن کو گارڈ کیجیے. تو پھر آپ ان لوگوں سے جو کہ اپارچونسٹک ہیں، ان سے بہت حد تک آپ کمبیٹ بھی کر سکیں گے، ان سے بچ بھی سکیں گے، اور آپ کا اپنا ٹریک ماشاءاللہ اچھا چلتا رہے گا. اور اگر آپ ان سے کمپیٹ کرنے کے چکر میں پڑ گئے اور ان کو برا بھلا کہتے رہے اور کرب کرتے رہے اور گرمبل کرتے رہے کہ جی بس کیا کریں جی، یہ قوم بھر گئی ہے کہ ہم کیا کریں جی، ہمیں تو کچھ ملتا نہیں وغیرہ وغیرہ، تو واقعی کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ حصے نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور وہ لوگ بہرحال لے جائیں گے جو کام نہیں کریں گے، لیکن جو دوسرے کام کر رہے ہوں گے وہ لے جائیں گے. تو اپنے آپ کو اپنی بیٹل ہے آپ کی، اور یہ ہے اور جاری رہے گی، اور یہ ہمیشہ سے جاری ہے، یہ کوئی نئی بھی نہیں ہے. تو اس کو جاری رکھیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.